شیما، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو۔ کچھ عرصہ پہلے، آج سے 15-18 سال پہلے، 2007 میں سمویر، جو جاپنیز پرائم منسٹر شنزو آبے تھے، انہوں نے انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انڈو پیسفک کی بات کی۔ اس سے پہلے کوڈ کی بات بھی 2004 میں ہوئی تھی۔ آج پھر انڈیا میں کھڑے ہو کے جو جاپان کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پھر بات کی ہے دا فیوچر آف انڈو پیسفک کے اوپر، لیکن انہوں نے ایک نیا پلان دیا ہے، فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک ٹوگیدر ود انڈیا ایز این انڈسپینسیبل پارٹنر۔ یہ ہے جو انہوں نے بات کی، اور یہ بیسیکلی جو انڈین کونسل آف ورلڈ افیئر ہے، وہاں پہ جاپنیز پرائم منسٹر نے بات کی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ لارجلی پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کچھ شاید شرمندگی سے نہیں جاننا چاہتے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر افغانستان میں ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ ہم نے 50 سال کیا گیا ہے۔ انڈیا سے آنکھیں چرا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کہتے ہیں یار وہ دیکھو کہاں چلے گئے ہیں، چھوڑو پرا، ادھر کیا ڈسکس کرنی ہے، میڈیا پہ آتی نہیں ہے۔ چین کی ہمیں ویسے سمجھ نہیں ہے، ایران میں فارسی بولی جاتی ہے، تو مطلب ہم اسی چیز میں ہی جو ہے نا وہ مصروف ہیں کہ عمران خان اپنا کے گولیاں اور شیل رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسرے ہیں وہ کسی صحافی کو پکڑتے ہیں، کسی کو اندر کرتے ہیں، کسی کو باہر کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ہیں، وہ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ سب سے جسے کہتے ہیں نا، شاید غافل قوم ہم ہی ہوں گے۔ اینی ہاؤ، اب یہ جو کانسیپٹ ہے، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جس کی بات ہو رہی ہے FOIP، فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ جو فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک کیا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے ڈیولپ کرنا۔ اور اس میں جاپنیز پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ بلڈ ہم کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت گہرا امپیکٹ ڈالیں گے۔ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں، یعنی US نیوز سے لے کر رائٹرز اور بلومبرگ اور جیو نیوز، ہر جگہ پر جو خبر پبلش ہو رہی ہے اس کی ہیڈ لائن تک ایک ہی طرح کی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ Japanese Prime Minister is in India and Japan planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China۔ یہ جاپان نے انڈیا میں پلیج کیا ہے $75 بلین چائنا کو کاؤنٹ کرنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں شی جن پنگ، وہ پہنچے ہیں رشیا، ماسکو، تو پریزیڈنٹ پوٹن سے ان کی ملاقات، یہ بھی بڑا اہم وزٹ ہے۔ تو سر سب سے پہلے آپ سے سوال ہوگا کہ جو جاپنیز پرائم منسٹر نے $75 بلین کہا جا رہا ہے انویسٹ کیا ہے ٹو کاؤنٹر چائنا، تو سر اس کا کیا بہت گہرا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں جی، ڈیفینیٹلی اس کا بہت گہرا امپیکٹ ہے، لیکن جو دنیا میں نئی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی ہے انڈو پیسفک کے حوالے سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو جسٹ ایک ٹپ آف دی آئس برگ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی یہ محض جو کچھ انڈو پیسفک کی پالیٹکس کے حوالے سے ہونے والا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اور جیسا کہ پوری دنیا میں اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو مانتی چلی جا رہی ہے کہ جو اپ کمنگ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے، خواہ وہ ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے یا کمپٹیشن ہے آپ کی بزنسز میں، کسی بھی طرح کا جو ایون پولیٹیکل اور کمپٹیشن ہے، اس میں انڈو پیسفک جو ہے از گوئنگ ٹو بی دا سینٹر آف دا فوکس۔ اور اس کے پیچھے یہ بات یہ نہیں کہ یہ جاپان نے کوئی آل آف سڈن یہ ڈیسیجن کر لیا، بلکہ آپ جو ہے وہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو اسٹریٹجک ڈاکومنٹیشن دیکھیں، جو انہوں نے گزشتہ نیکسٹ 10 to 15 ایئرز کا اپنا جو روڈ میپ تیار کیا ہے اور جو بلو پرنٹ دیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا فوکس اور سینٹر آف اٹینشن جو ہے وہ نیکسٹ 10 to 15 ایئرز کیا ہوگا، تو اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ساری جو اٹینشن ہے یہ انڈو پیسفک کی طرف جو ہے اور ساؤتھ چائنا سی کی طرف مڑ رہی ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے بجٹ مختص کیے ہیں، اسٹیمیٹ کیا ہے، پروجیکٹ کیا ہے، وہ ٹریلینز آف ڈالرز ہیں، اٹس ناٹ اپ ان بلینز، اٹس ٹریلینز۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 2 ڈیکیڈز میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو میجر اسپینڈنگ ہے، خواہ وہ ملٹری پہ ہے، ٹیکنالوجی پہ ہے یا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پہ ہے، اس پہ یہ ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں یہ اس جو ہے علاقے میں، اس خطے میں جو ہے وہ ہوں گے۔ تو اس حساب سے ظاہر ہے کہ یہ اکیلا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نہیں کر رہا ہے، اس کے ملٹیپل پارٹنرز ہیں، جس میں کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ جو مختلف قسم کے ریجنل گروپنگز بن رہی ہیں یا الائنسز بن رہے ہیں، جس میں انڈیا بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، دوسری طرف سے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا ہے، یہ سارے مل جل کے تو جس طریقے سے اس کو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گلوبل ایک گیم چینجر کے طور پہ ایک منصوبہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ جاپان اس کا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ $75 بلین اس طرح کومٹ کر رہا ہے بنیادی طور پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل جو ہم دیکھ رہے ہیں فیوچر میں اس علاقے میں